اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار کے اندر خیر و برکت کا نزول ہونا شروع ہو جائے، آپ کا بھی کاروبار دن دوگنی رات چوگنی ترقیاں کرنا شروع کر دے، تو یہ چند باتیں ہیں جو آپ کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر لینی ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایسا وظیفہ بھی میں بتاؤں گا جو آپ اپنے کاروبار کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے کاروبار کے اندر بھی چار چاند لگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے تھمبنیل اور ٹائٹل کو دیکھ کر ہی اندازہ کر لیا ہوگا کہ آج کی ہماری ویڈیو خاص طور پر کاروبار کے اندر خیر و برکت کے وظیفے کو لے کر ہونے والی ہے۔ جس ویڈیو کے اندر ہم کاروبار کے لیے وظیفہ تو بتائیں گے ہی ساتھ کچھ ایسے اعمال بھی بتائیں گے جو آپ اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت کی خاص عطا آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گی، خاص اللہ رب العزت کا کرم بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے، اپنی نیت کو پاک صاف کر لینا ہے۔ جی ہاں، کیونکہ آپ کاروبار کر رہے ہیں اور سارے مسلمان یہ جانتے ہیں کہ کاروبار کرنا سنت ہے۔ اب سنت ہے کاروبار کرنا، یہ تو سب جانتے ہیں، لیکن کس طریقے سے کاروبار کرنا سنت ہے اس کو لوگ جاننے کی کوشش بھی نہیں کیا کرتے، کیونکہ اکثر لوگوں نے اپنے کاروبار کو جھوٹ کے سہارے پر چھوڑ رکھا ہے۔ سارا کاروبار، سارا دار و مدار صرف جھوٹ کے اوپر چل رہا ہے۔ صبح سے شام تک جھوٹ، چغلی اور جھوٹی جھوٹی قسمیں کھانا، اس طرح سے ہم کاروبار کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کاروبار کیا ہے اور انہوں نے کاروبار کر کے یہ بتا دیا ہے کہ دنیا کے اندر بنا جھوٹ بولے بھی کاروبار کیا جا سکتا ہے، ایمانداری کے ساتھ بھی کاروبار کیا جا سکتا ہے، کسی کو نقصان پہنچائے بغیر بھی کاروبار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ہم کون سا والا کاروبار کرنے کے لیے نکلے ہیں، جبکہ سارے مسلمان یہ کہا کرتے ہیں کہ بھائی کاروبار کرنا چاہیے، کاروبار کو فروغ دینا چاہیے کیونکہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ بالکل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کاروبار کیا جائے، لیکن یہ جھوٹ اور جھوٹی جھوٹی قسمیں کھا کر دوسرے کے ساتھ دغا بازی کر کر کاروبار کرنا، یہ نبی کریم کی سنت نہیں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والے کام ہیں۔ جب آپ اپنے کاروبار کے اندر اپنی نیتوں کو صاف نہیں رکھتے اور جھوٹ اور چغلیوں سے کام لیتے ہیں، جھوٹی جھوٹی قسموں سے کام لیتے ہیں، تو آپ کے کاروبار کے اندر کبھی بھی خیر و برکت نہیں ہو سکتی۔ کاروبار کی خیر و برکت کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنی نیت کو صاف کرنا ہے، آپ کو اپنے ذہن کو صاف کرنا ہے اور دوسرے کے ساتھ آپ کو بھلائی والا سلوک کرنا ہے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کچھ لوگ یہ کیا کرتے ہیں کہ آپ نے کوئی چیز کسی کو بیچی، وہ شخص آپ سے وہ چیز اٹھا کر کے لے گیا، اب وہ گھر جا کر اس کو دیکھتا ہے اور اس کی پسند کے مطابق وہ چیز نہیں ہوتی، یا پھر کوئی گھر کا افراد اس سے یہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی یہ جو آپ چیز لائے ہیں اس کا آپ کلر چینج کر کے لے آئیں۔ آپ کپڑے کو سمجھ لیں کہ کپڑا آپ نے کسی کو بیچا اور کپڑے کا کلر اس کے گھر جا کر گھر والوں کو پسند نہیں آیا، وہ بندہ بازار میں واپس آتا ہے وہ کپڑا لے کر کہ صاحب آپ ہمارا کپڑے کا کلر چینج کر کے دے دیں۔ تو یہاں جو شخص بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ بڑے برے منہ بنا کر اس کو دیکھا کرتا ہے کہ صاحب کام کے ٹائم پر آ گئے اور تمہیں اسی وقت آنا رہ گیا تھا، دیکھ نہیں رہے ہو کام کا ٹائم چل رہا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کر کے اس کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے، جبکہ یہ کاروبار کرنے والا بھی مسلمان ہے اور جو اس کا گاہک تھا وہ بھی مسلمان ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ مسلمان ہو کر آپ مسلمان کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں تو آپ کے کاروبار کے اندر خیر و برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے آپ کو ان چیزوں کو اپنی زندگی سے دور کرنا ہے اور اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ، اور چاہے غیر مسلم ہو، آپ کو اس کے بھی ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے، یعنی رحم والا سلوک کرنا ہے، اچھے سے اس سے بات کرنی ہے، اپنے اخلاق کا اس کو مظاہرہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کو سب سے زیادہ نمازوں کی پابندی کرنی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو استغفار کی بالکل کثرت کرنی ہے۔ جب آپ کا ٹائم فری ہو تو آپ کو استغفار ضرور پڑھ لینی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد کم سے کم ایک تسبیح استغفار کی انسان کو ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ اسی طرح کاروبار کے لیے خاص طور پر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو بھی آپ کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اب کثرت سے پڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو ٹائم ملے آپ جب ہی اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ جیسے آپ کاروبار سے فری ہیں تو فوراً آپ تسبیح اٹھائیں اور اس کی ایک تسبیح آپ نے پڑھ لی یا دو تسبیح آپ نے پڑھ لی، یا کم از کم آپ کو ہر نماز کے بعد اس کی ایک تسبیح ضرور پڑھ دینی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک قرآن عظیم کی آیت ہے
सूरह तौबा आप जानते हैं, सूरह तौबा की आखिरी आयत के चंद कलिमात, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ये आपको कसरत के साथ पढ़ना है। यानी आप एक एक तस्बीह इन तीनों चीज़ों की हर नमाज के बाद पढ़ लें, या कम अज़ कम रोज़ाना दिन में किसी टाइम एक मरतबा इन तीनों वजीफ़ों की तस्बीह आप पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप नबी करीम के बताए गए तरीके से जब कारोबार करेंगे और इन वज़ाइफ को अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास करम और अता आपके कारोबार के अंदर शामिल हो जाएगी, और आपके कारोबार को भी फ़रोग़ मिलना शुरू हो जाएगा, और आपका कारोबार भी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्कियाँ करता हुआ नज़र आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचा दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।